اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ ہم بچے کو نماز کے لیے کہتے ہیں، نرمی سے کہتے ہیں، پھر بھی نہیں سنتے تو غصہ آ جاتا ہے اور ہم ڈانٹتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو آپ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو سختی تو کرنی ہے لیکن غصے میں نہیں آنا ہے. آپ کو دیکھیں، اگر آپ کے بچے کا کوئی خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان ہو جائے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے یا غم ہونا چاہیے؟ اگر آپ کے بچے کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو آپ کو غصہ آنا چاہیے یا غم ہونا چاہیے؟ غم ہونا چاہیے. جب آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ پاتا یا نماز اس سے چھوٹتی ہے تو یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے. آپ کو غم ہونا چاہیے، غصہ نہیں آنا چاہیے. غصہ انسان کو اکثر اوقات اس وجہ سے آتا ہے کہ میری بات تم نے نہیں مانی، میں نے کہا بھی تھا، میں نے کہا تھا. آپ کا بچہ آپ کے خوف سے نماز پڑھے گا جب آپ غصہ کریں گے. تو جب آپ غم کریں گے آپ کو دکھ ہونا چاہیے، آپ کو دکھ ہونا چاہیے اس بات کا، اور آپ کے بچے کو فیل ہو کہ مطلب وہ انہوں نے اتنا کہا. سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے گیو اپ نہیں کریں. 10 سال کی عمر کا بچہ، پتہ ہے 12 سال کی عمر کا بچہ بھی اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ کا سوال بلوغت کے بعد شروع ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہے. لیکن آپ اگر 10 سال کی عمر کا بچہ ہو گیا ہے اور آپ اس پہ سختی نہیں کر رہے تو آپ کی پکڑ ہے. تو بچے پہ سختی کرنا آپ کا امتحان ہے، بچے کا امتحان نہیں ہے. 10 سال کی عمر اگر آپ کے بچے کی ہو گئی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ کو سختی کرنی چاہیے. لیکن سختی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑیں، آپ اس پہ زور دیں، آپ اس سے یہ کام کروانے کی کوشش کریں. لیکن اگر پھر بھی وہ اللہ نہ کرے ایسا نہیں کرتا تو آپ کو دکھ ہونا چاہیے، غصہ نہیں آنا چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ اس کو یہ بات بتائیے. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی تھی، ایک موقع پہ فرمائی تھی کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو دین راستے کو کہتے ہیں. اب اگر میں صحیح راستے پر ہوں اور اپنے بچے کا دوست ہوں تو انشاءاللہ تعالی میرا بچہ بھی اس راستے پہ آ جائے گا. لیکن اگر میں غلط راستے پہ ہوں اور بچے کا دوست ہوں تو میرا بچہ غلط راستے پہ آ جائے گا. اور اگر میں تو صحیح راستے پر ہوں لیکن بچے کا دوست نہیں ہوں تو بھی بچہ صحیح راستے پہ نہیں آئے گا. یعنی انسان اپنے دوست، یہ کتنا سمپل سا سیکرٹ ہے کہ میں اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بن جاؤں اور صحیح کام کو پسند کروں، انشاءاللہ تعالی یہ کام ہوگا. آپ دیکھیے، کبھی غور کیجئے کہ وہ بچہ، آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، آپ ان کے بچپن میں معلوم کیجئے جب یہ چھوٹے تھے اور ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو جب ان کے گھر میں کوئی نماز پڑھتا تھا تو یہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. انہیں نماز پڑھنی آتی تو نہیں تھی لیکن یہ بھی سجدے میں جاتے تھے، یہ بھی وہ کام کرتے تھے. لیکن اب نماز ان کو آ تو گئی ہے اور ان پہ فرض بھی ہو گئی ہے لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے. اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ہم بچے کے لیے اچھی دعا بھی کریں، ہم بچے سے اچھا تعلق بھی بنائیں اور ہم بچے کو اس طرف پوری توجہ دلائیں، نرمی سے بھی توجہ دلائیں اور 10 سال کی عمر کے بعد سختی سے توجہ دلائیں. سختی کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ہم کمپرومائز کوئی نہیں کریں گے اور اس پہ زور دیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے والا بنائے اور ہمیں فہم نافع عطا کرے اور مزاج موزوں عطا کرے تاکہ ہم بچوں کی اچھی تربیہ کر سکیں اور تربیہ کا حق ادا کرنے کی ہمیں فکر ہو جائے، کوشش کریں ہم اس کی. رب کریم ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور رب کریم ہماری اولادوں اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں اپنے والدین، اپنے بزرگ اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے.